اگر کوئی مسلمان نماز کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا اگر نماز کا انکار کرے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، انکار تو نہیں کرتا، میں نماز نہیں پڑھتا، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو عمر قید کر دیا جائے، یہاں تک کہ مر جاوے قید میں یا نماز پڑھنے کا عزم کر لے. باقی ائمہ کہتے ہیں نہیں جی، اس نے اگر نماز کا انکار کر دیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اسلام سے مرتد ہو گیا اس نماز کا انکار کر دیا. میں ایک بہت اچھی مثال دے رہا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں جی ہاں یہ تو نماز ہے، نماز کا تو کون مسلمان انکار کر سکتا ہے، نماز تو سبھی پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، نماز کے چھوڑنے کی تو اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سنیے آپ، کہاں نماز کا فریضہ اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، لوکی کھیتوں میں ہوتی ہے، اس لوکی کی سنت پر حدیث بیان کی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی پسند کرتے تھے. سامنے وزیر بیٹھا ہوا تھا، ملک کا وزیر اعظم، سوچیے آپ، سوچیے وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہوتی ہے. وزیر بیٹھا ہوا تھا سامنے، اس کی دعوت کی تھی قاضی صاحب نے، یہ جج تھے اپنی عدالت کے، تو اس وزیر نے یہ کہہ دیا کہ مجھے لوکی پسند نہیں ہے. کھانے کی چیز ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ اس کو کھانا کوئی عظیم ہے، نہ چھوڑنا حرام ہے. اس نے اتنا کہہ دیا مجھے لوکی پسند نہیں ہے. فوراً تلوار نکالی اور اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا، اور قاضی نے عدالت سے فیصلہ کر دیا کہ یہ آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. مسلمان کو سنتوں سے ایسی محبت تھی، مسلمان کو سنتوں سے ایسی محبت تھی کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے، اس نے سنت کا انکار کیا. مسلمان سر سے لے کے پیر تک یہودیوں کی شکل بنا کر رہا ہے اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اسے جاہل قسم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے پہن سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، پہننے سے کیا ہوتا ہے. جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں ایمان دل کی چیز ہے، ظاہر میں کیا دیکھنا نہیں ہوتا ہے. میرے دل میں ایمان ہوتا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا. وہاں صاحب فرماتے تھے، سنو حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں، مولانا صاحب فرماتے تھے کہ جس کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کے دل میں کفر نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں. کیا کہتا ہے مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی اصل میں آپ کو ابھی معلوم نہیں ہے میں کون ہوں، میں اصل میں ڈاکٹر ہوں. سن تو لو، میں ڈاکٹر ہوں. پوچھا سکھ تو ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں وکیل ہوں. میں نے کہا سکھ تو وکیل ہوتے ہیں؟ کہتا جی کہ جی میں تو پولیس میں ہوں. میں نے کہا سکھ تو پولیس والے ہوتے ہیں، اور قومیں تو سارے شعبے میں ہیں کے ساتھ ہیں. آپ کو جو کوئی عہدہ یا کوئی ملازمت یا کوئی نوکری مل جاتی ہے، آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس سنت کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کمپنی میں اس سنت کے ساتھ نہیں آ سکتے. ایک قانونی ہے، اس کمپنی قانونی ہے. میں نے کہا تو پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے. ایمان کس پر لائے؟ ایمان کس پر لائے تھے؟ اللہ کے رسول پر لائے تھے یا قانون پر ایمان لائے تھے؟ تو صاحب کہہ دیتا ہے کہ یہ ہے، کیا کر سکتا ہوں؟ کہتا ہوں سب سے آپ کی زمین قبضانے لگے، کریں گے، کوشش کریں گے. میرے باپ کی زمین ہے، میرے دادا کا گھر ہے، آپ کوشش کریں گے اس کے لیے. سوال اس بات کا ہے کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کا یا کسی شعبے کا قانون ہے اور قانون آپ کی جسمانی یا کپڑے یا حلیے کی کسی سنت سے ٹکرا رہا ہے، کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ سنت، تو آپ اگر یہ کہتے ہیں قانون کی مجبوری ہے تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کے یہاں مجرم ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں قانون کی مجبوری ہے تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں. صاف صاف بات ہے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے. اس کے بعد کوئی شخصیت کوئی ذات ہے ہی نہیں جس پر ایمان لاتے. لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے حکم کے تابع ہیں اللہ کے یہاں. اللہ کے یہاں یہ چھوٹ نہیں ہوگی کہ جی قانون تھا ٹھیک ہے آپ مجبور تھے. کرتا ہوں اللہ کے یہاں مجبور کون ہے، معذور کون ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ کے یہاں مجبور کون ہے، معذور کون ہے، اور اللہ کے یہاں مجرم کون ہے اور اللہ کے یہاں معذور کون ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. تو شخص اس کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہو کہ ہاں یہ اللہ کے یہاں معذور ہے، لیں گے میرے بندے نے میرا حکم پورا کرنے کے لیے، میرے بندے نے میرے نبی کی سنت عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے، کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے یہاں معذور ہے، ورنہ مجرم ہے. اگر کوشش نہیں کرتا تو مجرم ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جتنی دیر اس شکل میں ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے اس پہ استغفار کرتے رہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلتے ہی لباس تبدیل کر لیں، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کے یہاں مجرم نہیں ہیں، ورنہ آپ اللہ کے یہاں مجرم صاف. ایسا فرماتے تھے میرے کام کا مقصد تو احیاء سنت ہے. میں تو ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں سارے عالم کو. تو میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، وسلم کے زمانے میں تو آدمی آتا تھا، سب سے پہلے اس کے لیے آ کر ایسا بدل جایا کرتا تھا. آپ نے فرمایا کہ میری امت ساری امتوں کے درمیان میں ایسی ہے جیسے سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں، الگ الگ چمکتے ہوئے نظر آتے.